اور وہ مرغابیاں جو پانی میں رہتی ہیں مستقل، اسی میں کھاتی پیتی ہیں، اسی میں سوتی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک فن سکھایا جس کو صوفی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مرغابی سے آرٹ سیکھا کہ مرغابی پانی میں رہتی ہے مگر پھر سے اڑ جاتی ہے، اگر اس کے پر گیلے ہو جائیں تو کیا اڑ سکتی ہے؟ تو یہ آرٹ ہمیں مرغابی نے سکھایا کہ پانی میں رہنا ہے، پروں کو گیلا نہیں ہونے دینا۔ تو یہ تربیت دی گئی کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، انوالو نہیں ہونا اس میں۔ جیسے پرندے پانی میں رہ کر ایک دم سوکھے پروں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، جب تمہارا بلاوا آ جائے تمہیں چلا جانا ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا، یہاں رہنا ہے اور اس کو سرائے سمجھنا ہے، عارضی گھر سمجھنا ہے، پلیٹ فارم سمجھنا ہے، اور پھر سے اڑ جانا ہے۔ جو جتنا انوالو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرندوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ جتنے بڑے صوفی ہوئے ہیں، پنجابی کا کلام ہو، اردو کا ہو، سرائکی کا ہو، پشتو ہو، جو بھی زبان ہے، جو بھی علاقائی زبان، اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے اس کو مرغائی کہا، مرغابی کا تذکرہ ضرور کیا کہ اس سے سیکھو، پانی میں رہتی ہے مگر اس کو پانی چھوڑ کر اڑنے میں قباحت نہیں ہوتی۔ تو تم دنیا میں ایسے بسو کہ اس کو مستقل سکونت اور ڈیرا نہ سمجھو، تمہیں اڑنا، اس کو چھوڑ کے جانا تمہیں دقت میں نہ ڈال دے۔ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی قطر میں ہوتے تھے، سرالمگیر کے دوست ہیں میرے وہ، تو وہ ان سے جگہ کی تلاش کر رہے تھے کہ میں نے مکان بنانا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی قطر میں کیوں نہیں بنایا؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے قطر میں کیوں نہیں بنایا؟ کہتے ہیں مجھے وہاں کوئی رہنا ہے۔ میں نے کہا کمال کے آدمی ہو، قطر میں نہ رہنے کا یقین ہے اور یہاں رہنے کا یقین ہے، تو کیا یہاں رہنا ہے، یہاں سے بھی چلے جانا ہے؟ تو پرندوں نے ہمیں یہ آرٹ بھی سکھایا ہے۔ اور ایک کمال کی بات ہے اور جو ہم سب کو سیکھنی ہے، سب کو سمجھنی ہے۔ میرے ایک دوست تھے، میں اس وقت مسلم کشل بینک سرائے عالمگیر میں مینیجر تھا، میجر تقی شاہ صاحب، انہوں نے مچھلی فارم بنایا ہوا تھا۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے یار میں نے مچھلی فارم عرفان صاحب بنایا ہے، مگر اتنے آبی پرندے آتے ہیں، اتنے بگلے آتے ہیں کہ میری مچھلی انہوں نے برباد کر دی ہے۔ تو میں نے تو گن لے لی ہے اور میں نے کل سے بیٹھ جانا ہے، میں نے ان کو سارے پرندوں کو مار دینا ہے۔ چلے گئے، میرے پاس برانچ میں وہ 15-20 دن بعد آیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کے مچھلی فارم کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں تو برباد ہو گیا۔ وہ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے سارے پرندے مار دیے، پرندے آنے بند ہو گئے، میری ساری مچھلیاں مر گئیں بیماری سے، میری ساری مچھلیاں بیماری سے مر گئیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے جب تحقیقات کی تو یہ معلوم پڑا کہ آبی پرندے صرف بیمار مچھلی کو اچک کے لے کے جاتے ہیں، صحت مند مچھلی کو نہیں پکڑتے۔ تو فارم جو ہیں قائم رہتے ہیں، مچھلی صحت مند قائم رہتی ہے اور پروان چڑھتے ہیں مچھلی فارم۔ میں نے کہا یار اگر ہم اپنی بیمار مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیں اور اپنی اس معاشرتی زندگی کو، ذمہ داری کو سمجھ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں، رشتہ داریوں میں، دوستوں میں جو اخلاقی طور پہ بیمار لوگ ہیں انہیں پکڑیں، ان کی تصحیح کریں اور پرندوں سے یہ آرٹ سیکھیں کہ صرف بیمار مچھلیوں کو قابو کرنا ہے، تو ہمارا معاشرہ ایسے پروان چڑھے گا جیسے کسی کا مچھلی فارم۔
تو ہمیں پرندوں سے یہ آرٹ بھی سیکھنا ہے، ہمیں سبق لینا ہے ان سے کہ اپنے وہ جہاں ان کی رزق ہوتا ہے، جہاں ان کی پناہ گاہ ہوتی ہے، جہاں سے ان کو روزی روٹی ملتی ہے، اس کو کس طریقے سے وہ محفوظ بنا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک بہت خوبصورت بات پرندوں کے حوالے سے کہی میرے مالک نے، کیا میرے بندو، اگر تم مجھ پر ایسے توکل کرو جیسے میرے پرندے کرتے ہیں، جو خالی پوٹے صبح کو نکلتے ہیں اور بھرے پوٹے شام کو واپس آتے ہیں، تو میں تمہیں بھی ایسے ہی رزق دوں گا جیسے کہ اپنے پرندوں کو۔ اب یہاں پھر برڈز ہیں، کتنا بڑا توکل ہے۔ کوئی پرندہ ایسا ہے جو سٹور کرتا ہو؟ گلہری تو سٹور کرتی ہے، پرندے سٹور نہیں کرتے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے پرندوں کی مثال دی ہے، اپنے کسی اور جانور کی، حشرات الارض میں سے کسی کی، درندے کی، چرندے کی مثال نہیں دی۔